دوستو، میں مطلوب احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم ویکلی ویلاگ میں جس مرض پر بات کریں گے اس کو لکوہ کہتے ہیں، جس کو فیشل پیرالائسس یا بیل پیلزی بھی بولا جاتا ہے۔ جب یہ چہرے کے اعصاب کو متاثر کرتا ہے تو اس کو بیل پیلزی کہتے ہیں۔ اگر اس کا اثر جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہو تو آپ اس کو فوکل نیوروپیتھی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں ایک بازو اور چہرے کے پٹھے، بازو سے مطلب کہ آپ کا ہاتھ یا بازو کام کم کرے گا، اس کا ورک کم ہو جائے گا۔ اسی طرح پاؤں یا چہرے کے پٹھے، اور اسی طرح ٹانگ یا ہاتھ کی کسی ایک حصے کا اعصاب متاثر ہونا، اس کو ہم کہتے ہیں فوکل نیوروپیتھی۔ اس میں ایک یا ایک سے زیادہ اعصاب کے مخصوص حصے متاثر ہوئے ہوں، وہ فوکل نیوروپیتھی میں آتے ہیں۔ جس بھی حصے کے پٹھے یا اعصاب متاثر ہوتے ہیں اس حصے کی کارکردگی انتہائی ناقص ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں کے ہوتے ہیں تو ہاتھوں کی پکڑ تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر پاؤں کے ہوں تو پاؤں چلنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ ہم ادھر بات کر رہے ہیں اسپیسیفک فیشل پیرالائسس کی، یعنی کہ لکوے کی۔ لکوہ ایسی حالت کو کہتے ہیں جس میں چہرے کے پٹھے نس کی سوزش یا انفیکشن ہو جاتی ہے۔ چہرے کے پٹھے، چہرے کے اعصاب پر سوزش یا انفیکشن ہونے کی وجہ سے فیکل نرو پیرالائسس اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ پیرالائسس عام طور پر جو مختلف حصوں کا ہوتا ہے وہ الگ سے ہے۔ پیرالائسس عام طور پر برین ہیمرج کو کہا جاتا ہے، جیسے میں پہلے اپنے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، فالج۔ یہ فالج نہیں ہے، یہ اعصاب کی سوزش یا اعصاب کا متاثر ہونا ہے۔ یعنی چہرے کے پٹھے اگر یا چہرے کے اعصاب متاثر ہوتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، چہرے کا اگر ایک طرف ہو تو عام طور پر اس طرف کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، منہ سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آبرو ہلانے سے نہیں ہلتے، ایسے نہیں ہلتے۔ عام طور پر حرکت کرنے والے اعصاب، جس کو آپ اختیاری حرکت کہتے ہیں، وہ بھی مفقود ہو جاتی ہے اور چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ عام طور پر جس طرف کا لکوہ ہوتا ہے اس طرف چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اس طرف آنکھ بالکل آبرو نہیں ہلا سکتے، اس طرف سے پانی زیادہ نکلتا ہے۔ اگر پانی پیے تو پانی چہرہ اس کو اندر دھکیلنے کی بجائے وہ منہ سے باہر گر جاتا ہے۔ اس طرح لاب یا تھوک جس کو آپ کہتے ہیں رال کی شکل میں، وہ بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ لکوے کے مختلف علاج بتائے جاتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں بھی لکوے کا بہت اچھا شاندار علاج موجود ہے۔ لکوے میں عام طور پر خوراک اچھی دینی چاہیے ہوتی ہے، جس میں سبزیاں، تازہ پھل، سوپ وغیرہ ہوتا ہے۔ عام طور پر مختلف کتب میں نے دیکھا ہے کہ لکوے کے مریض کو کبوتر کا گوشت بتایا جاتا ہے۔ کبوتر کے گوشت اور مچھلی، انڈے، یخنی وغیرہ اس کے لیے بڑی اچھی خوراک ہے۔ اور عام طور پر اس میں ایک دو ایکسرسائز بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ منہ کو بار بار کھولنا اور بند کرنا، منہ سے پھونکے مارنا، غبارے پھلانا، ماتھے پر بل ڈالنا، زور زور سے پھونکے مارنا، یہ اس کی ایکسرسائز ہیں۔ ان سے بہت استفادہ حاصل ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک کی جو مختلف ادویات اس میں زیادہ کام کرتی ہیں، اس میں کاسٹیکم کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے اور یہ کام بھی کرتی ہے۔ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، اگر دائیں طرف کا ہوگا تو ہم دائیں طرف کا لکوہ ہوگا، فیشل پیرالائسس ہوگا تو ہم آرنیکا، کاسٹیکم، فاسفورس کو ترجیح دیں گے۔ اگر بائیں طرف کا ہوگا، نکسوا میکا بڑی اچھی دوائی ہوں گی۔ اس میں آپ سپائجیلیا کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر لیفٹ سائڈ پہ ہو اور درد ہو رہا ہو، لیکسس بھی آپ اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اگر لیکسس کی علامات ہیں تو بائیں طرف آپ لیکسس دیکھیں گے۔ جلدی سے اگر لکوہ ہو جاتا ہے تو کیڈیم سلف، ڈلکا مارا اور کاسٹیکم بڑی اچھی دوائی ہے۔ ایک طرف کا اگر ہو تو بریٹا کارب، کاسٹیکم، کاکولس، گرے فائٹس۔ پیشاب کی زیادتی کے ساتھ اگر لکوہ ہو جائے تو ایلم سیپا بہت اچھی دوائی ہے۔
بھیگنے سے اگر لکوہ ہو جائے تو کاسٹیکم اور رسٹاکس کو پر توجہ دیں گے۔ ویسے ہماری اگاریکس، کوریرے، کالی فاس، نکسوا میکا، فاسفورس، لیکسس وغیرہ لکوے میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ مختلف اسباب میں آپ طاقت کے لیے، کیونکہ اگر کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے تو کالی فاس، مگنیشیا فاس، کالی کارب، نیٹرم فاس، چائنا ایسڈ فاس، یہ ادویات بھی اپنے علامات کے مطابق استعمال ہوتی ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک تھا لکوہ یا فیشل پیرالائسس۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مختصر ویلاگ ضرور پسند آیا ہوگا۔ والسلام۔